نعلین والوسادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوش بردار صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تکیہ اٹھانے والے. اور راشد بھائی علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں صاحب النعلین والوساق والوسادہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک، جوتا مبارک اٹھانے والے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک مبارک اپنے پاس رکھنے والے، اٹھانے والے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والے. آپ اندازہ لگائیے مدنی چینل کے ناظرین کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ کا کتنا قرب میسر ہوگا کہ آپ حضور کے پاپوش بردار ہیں، سفر و حضر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں، اور آپ اپنے بارے میں کیا کہنے والے ہیں، کیا کس انداز میں اپنا ایک تعارف بیان کرنے والے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم نے آپ کو بتانا ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ دل محبت صحابہ اور اہل بیت سے مالا مال ہوگا، اور انشاءاللہ عزوجل بہت ساری برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے انداز یہ سیکھنے کو ملیں گے. اور سلسلے کے اندر انشاءاللہ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نادر صلی مقبول بھی ہوگی. اور آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن ہمارے ساتھ بالخصوص ہمارے بہت ہی پیارے ہمارے قاری بھی ہیں، ہمارے نعت خوان بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، خلیل الطاری زیدہ شرفہ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ خلیل بھائی ہمیں کلام بھی سنائیں گے، نعت بھی سنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو علاج بھی بتائیں گے. آپ کسی بھی پرابلم کے حوالے سے، کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، طبی حوالے سے کوئی نسخہ معلوم کرنا چاہیں تو آپ کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. خلیل بھائی الحمدللہ آپ کا مدنی چینل میں بھی لوگ جو ہے وہ فرمائش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مدنی گلدستہ چلا ہے کر بڑھانے کا، جسے یوں کہیں علاج یہ بتایا گیا ہے آپ کا مدنی چینل میں. اس میں کتنے دن پہلے آپ آئے تھے آپ کا مدنی چینل میں؟ یہ جو پچھلا بدھ گزرا ہے اس سے پچھلے کو. اچھا، یعنی پچھلے بدھ، یعنی اس سے پچھلے بدھ کو آپ آئے تھے، اور اس بدھ کو الحمدللہ مجھے شرف ملا آپ کے مدنی چینل میں حاضری کا، اور الحمدللہ اسی میں پھر ہمارا وہ مدنی گلدستہ بھی چلا ماشاءاللہ. چلیں جی، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، آپ کے لیے اوپن فورم ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. آئیے تلاوت کلام پاک سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھی، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سورہ مومنون کی مبارک آخری آیات ہمارے خلیل بھائی نے سنائی ہیں، اور کیا ہی پیاری آیات ہیں، اور قرآن ہے اور شفا ہے. سبحان اللہ. پڑھنا بھی شفا ہے، اس کو سننا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، بندہ قرآن سنے بیماری سے شفا یاب ہو جائے، اور اگر کہیں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کے دم کی جائے تو بندہ شفا یاب ہو جائے، اور پانی پر دم کر کے پلائی جائے تو بھی بندہ شفا یاب ہو جائے. کیا ہی بات ہے. قرآن کریم ظاہری شفا بھی دیتا ہے اور باطنی شفا بھی دیتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس کی تحت تفسیر عزیزی میں دیکھیے تو آپ کو یہ مدنی پھول بہرحال مل جائے گا. ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہے اور باطنی بیماریوں سے بھی شفا ہے. اور کیا ہی مبارک کلام ہے کہ میرے رب کا کلام ہے. سبحان اللہ. یہ آیات مبارکہ افحسبتم سے لے کر آخر تک، یہ آیات مبارکہ کسی کو مرگی ہو، مرگی ایپیلیسی بھی کہتے ہیں اس کو، کسی کو مرگی ہو اور اس کو یہ آیات مبارکہ پڑھ کر دم کی جائیں تو اللہ کی رحمت سے اس کی مرگی جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکات سے ہمیں فیض یاب فرمائے. اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ دم کرنے والے کی زبان بھی جو ہے نا یہ بڑا میٹر کرتی ہے. جو دم کرنے والا ہے یہ اس کی زبان اپنی کیسی ہے، یہ بھی ایک غور طلب بات ہے. ایمونیشن ہو، بہت زبردست ہو، اور ایسا ہو کہ جب جو ہے وہ فائر کیا جائے تو مطلب اپنے جوہر دکھا دے، ٹھیک ہے. اور اس ایمونیشن کو اگر جو ہے وہ فائر صحیح طریقے سے نہ کیا جائے، یا جس چیز کے لیے وہ ایمونیشن ہے اس ویپن کو اگر یوز نہ کیا جائے تو مجھے بتائیں وہ اثر کرے گا؟ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے. پیالہ ہے نا، پیالہ، یہ جیسے یہ پیالہ ہے، اس میں بھی پانی آئے گا، ٹھیک ہے. میں اس میں تھوڑا سا ہے وہ میں پی لیتا ہوں. اس پیالے میں بھی پانی آئے گا، اور اگر پیالہ الٹا کر دیں تو یہ اس کے پیندے میں یہ جگہ بنی ہوئی ہے، اس میں بھی پانی آ جائے گا. لیکن جتنا اس کا ظرف ہے، جتنی اس کی جگہ ہے، اس میں اتنا پانی آئے گا، اور پیالے میں جتنا ظرف ہے اس میں اتنا پانی آئے گا. پانی اپنی جگہ پانی ہے، لیکن بات آگے ظرف کی ہے. ظرف کیسا ہے، برتن کیسا ہے. جیسا برتن ہے ویسا یہ بوتل ہے، تو بوتل میں ظاہر سی بات ہے پیالے سے بھی زیادہ پانی آئے گا، ٹھیک ہے.
تو قرآن کریم کی آیات مبارکہ پڑھ کر دم کرنا، اور پھر بعض اوقات بندہ دم کرتا ہے تو اثر ہوتا ہے، بعض کرتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا، تو اس میں بندے کی زبان کا بھی میٹر ہوتا ہے. تو دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، زبان اللہ رسول کے ذکر میں تر رہے، اور جو حرام اور فضول گفتگو ہے اس سے بچی رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ریسائٹلز بندہ پڑھتا رہے، اور عاد و وظائف جو ہے وہ پڑھتا رہے، پھر انشاءاللہ اس کی اپنی بہانے ہوتی ہیں. اللہ نصیب فرمائے. تلاوت سن چکے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. آئیے سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سبحان زمانہ اللہ، کلام ہے، اس کے کچھ اشعار انشاءاللہ. کیا بات ہے جی. ارشاد. حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات ہے. مرحبا. سبحان اللہ. اج سکھ متران دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے. اج سکھ متران دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے. لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں. لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں. مکھ چند بدل شاشانیے، متھے چمک دلات
مکھ چند بدل شاشانی متھے چمک دیلا متھے چمک دلات نورانی کلی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں کلی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آنکھاں تے رب دی میں شان کھا جس شان تو شان سب بنیا سچ آنکھاں تے رب دی میں شان کھا جس شان تو شان سب بنیا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں آمینہ دا چن تے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان آپ دی تعریف وچ سارا قرآن پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آنکھاں تے رب دی میں شان کھا جس شان تو شان سب بنیا سچ آنکھاں تے رب دی میں شان
شان تو شانہ سب بنیا کاف گئے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ سچ آنکھاں تیرا بدی میں شان آنکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا ایک صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر ایک صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر رہے وقت نزاعت روز حشر بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی تد کھریاں بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی تد کھریاں امام اہل سنت کی اگر دیکھا جائے یہ شعر جو ہے وہ ہو سکتا ہے بعض ناظرین کو چونکہ تھوڑا اس میں ہے الفاظ ہیں اس کے جیسے پیارے پیارے الفاظ ہیں ماشاءاللہ تو اس کا جو ابھی جو شعر پڑھا نا خلیل بھائی نے کہ سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں یہ پورے شعر کا مضمون امام اہل سنت کے ایک شعر میں آسان سا ہے وہ کیا ہے فرماتے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں اللہ اللہ سبحان اللہ جی حسن رضا خان کا کلام چلیں سبحان اللہ بزرگوں کے اشعار ہیں کیا ہی بات ہے جی ماشاءاللہ جی لو وچ شوق چنگیریے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ماج سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیاں کتھے جا
کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جاریاں اج سکھ متراں دی وندھیریے کیوں دلڑی اداس گھلیریے لو وچ شوق چنگیریے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا. جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا. کبھی سیل اشک رواں ہوا کبھی آہ دل میں دبی رہی. کیا ہی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, کیا ہی پیارا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آج بالخصوص ہم نے جو ذکر خیر کرنا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول بھی ہیں اور مفتی صحابی رسول. مفتی بھی جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک تو مفت والا مفتی ہوتا ہے اور ایک افتہ یفتی افتاء سے مفتی ہوتا ہے. حضور صحیح میں نے عرض کیا؟ کیا بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال یہ کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. راشد بھائی سے جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں. جی راشد بھائی کچھ تعارف حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہو, پھر ہم آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اہل حق کے نزدیک کہ نبوت و رسالت کے بعد جو سب سے بڑا منصب ہے اور سب سے بڑا درجہ اسٹیٹس ہے وہ صحابیت کا ہے. یعنی ساری دنیا کے اولیاء مل کر بھی کسی ایک صحابی کی گرد راہ کو نہیں پا سکتے. یہ بالکل متفق علیہ مسئلہ ہے. لیکن صحابہ کرام جو ساری امت سے افضل ہیں, ان صحابہ کرام کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے مخصوص فضیلت کے مدارج رکھے ہیں. یعنی صحابہ کرام کے درمیان بھی بعض کو بعض پر فضیلت تھی اور اس کے بہت سارے پیمانے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بھی فضیلت کے کئی مدارج کو طے کرنے والے تھے. یعنی کئی اعتبارات سے آپ کو فضیلت حاصل تھی. چند فضیلتیں میں آپ کی ذکر کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 6 نمبر پر اسلام لانے والے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے آپ کو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں آپ کا ذکر خیر فرمایا کہ کان من السابقین الاولین. آپ ان اول اور سابق صحابہ کرام سے ہیں جنہوں نے بالکل ابتدا ہی میں اسلام کو قبول کیا. اسی طرح مختلف غزوات میں شرکت کرنا یہ بڑی فضیلت اور اہمیت کی حامل ہوتی تھی. لیکن بالخصوص غزوہ بدر میں جو صحابی شریک ہوتے تھے ان کو دربار رسالت میں بھی, صحابہ کرام کی جماعت میں بھی اور بعد میں آنے والے فقہا کی نظر میں بھی دیگر صحابہ کرام پر فضیلت اور فوقیت دی جاتی تھی. یعنی بدری ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا. تو آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بدری بھی تھے. سبحان اللہ. اس اعتبار سے بھی آپ کو فضیلت ملی. اسی طرح اور بدری صحابہ کی شان کیا ہے کہ خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ و حسنین کریمین کے بعد اگر فضیلت کسی کی ہے تو وہ بدری صحابہ کی ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو 7 نجیب اور رقیب عطا کیے ہیں. ترمذی کی حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو
آپ کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین، حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ ان 14 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا نجیب اور رقیب فرمایا۔ اسی طرح الاکمال فی اسماء الرجال میں امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وصف بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ فرمایا کانا صاحب سر رسول اللہ و مسواکہ و نعلیہ و طہورہ فی السفر، کہ نبی پاک علیہ السلام کے رازدار تھے اور آپ کی مبارک مسواک اور آپ کی مبارک نالین اور آپ کے وضو کے سامان کی خدمت کرنے والے تھے۔ امام اہل سنت کا میں اقتباس پڑھتا ہوں پھر حضور یہاں میں لفظ چاہ رہا ہوں جی بولا جائے پاپوش بردار۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، یہ جو لفظ ہے نا یہ اپنے اندر ایک النعلین والوسادہ زیادہ مشہور ہے ان کے جی ماشاءاللہ ہے، نشانی یہ ہے۔ آپ دیکھیں پہچان کیا ہے حافظ صاحب راشد بھائی، کسی کی کیا پہچان ہے، کسی کی کیا پہچان ہے، کسی کی کیا پہچان ہے، اور صدقے جاؤں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی پہچان کیا ہے کہ یہ حضور کے پاپوش بردار ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین شریف جوتے مبارک جو ہیں وہ اٹھانے والے۔ یہ پاپوش بردار لفظ میں جو استعمال کر رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی اپنے اندر ایک جو ہے وہ معنی بھی رکھتا ہے، ایک مضمون بھی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فکر بھی رکھتا ہے۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کا ایک فیضان بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقات، حافظ صاحب جی ذات یا متعلقات کا جب بھی ذکر آئے تو الفاظ کا جو سب سے خوبصورت انداز ہو وہ جو ہے وہ ذکر میں آئے، اور جو سب سے اچھے الفاظ جن کو سمجھا جائے ان کو جو ہے اس میں لایا جائے۔ معنی تو جو ہے وہی ہے، جی معنی تو واضح ہے، لیکن الفاظ کا انتخاب جو ہے یہ بھی اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضور کا مبارک جوتا، ہمارے بھی جوتے ہی ہیں لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ حضور کے نالین پاک ہیں۔ حضرت تابوت سکینہ کے اندر کیا تھا؟ سبحان اللہ، بہت کچھ تھا، اس میں سے ایک جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریفین بھی تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نالین جو مبارک جوتے ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے، یہ بھی بڑی عظمت والے اور شان والے ہوتے ہیں، تو الفاظ بھی پھر ایسے آنے چاہیے پاپوش بردار۔ چلیے جی راشد بھائی، آپ کی ایک اور خصوصیت پھر امام اہل سنت نے جو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جامع معنی انداز میں ذکر خیر فرمایا، آپ کی شخصیت کی کئی جہتوں کو وہ اقتباس جو ہے وہ پیسج جو ہے وہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاصابہ میں آپ کی ایک اور فضیلت بیان کی کہ آپ کون ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے ایک ہجرت کی اور بعض نے 2 کی، تو جو 2 ہجرت کرنے والے صحابہ تھے ان کو بھی صحابہ میں فضیلت حاصل تھی کہ یہ وہ شخص ہیں کہ اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ انہوں نے ہجرت کی۔ فرماتے ہیں اسلم قدیماً، امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ قدیم زمانے میں ابتدائی میں اسلام لانے والے تھے، وہاجر الہجرتین، انہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ اب امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک حدیث پاک جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اب حدیث کو ترجیح دینا اور اس سے مسائل کا استنباط کرنا تو مجتہدین کا فقہا کا یہ ایک انداز ہے کہ کسی حدیث کو ترجیح دینے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والا کون ہے۔ اگر وہ راوی افقہ ہے یعنی علم فقہ میں اس کو مہارت ہے تو اس کی روایت کو غیر فقیہ کی روایت پر ترجیح ملے گی۔ اور آپ کی فقاہت کیا ہے کہ خلفائے اربعہ کے بعد آپ کیا ہیں؟ آپ سب سے بڑی فقیہ ہیں۔ مولا علی قاری فرماتے ہوا عند ائمتنا، ہمارے ائمہ کے نزدیک افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربعہ، خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے مفتی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت حاضر سفر و حضر و مصاحب و ملازم جلوت و خلوت سید البشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سابقین اولین فی الاسلام و ملازمین خاص حضور سید الانام
علیہ افضل السلام سے تھے بوجہ کمال قرب بارگاہ، کہ حضور کی بارگاہ میں اتنے قریب تھے کہ اہل بیت رسالت سے سمجھے جاتے تھے، اللہ اللہ اللہ، اور سفر و حضر میں خدمت والا، منزلت بستر گستری و مسواک و مطہرہ داری و کفش برداری محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معزز و ممتاز رہتے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، مرحبا، سبحان اللہ۔ یہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو امام اہل سنت نے ایک اپنے پیرائے کے اندر بیان فرمایا ہے، اور کیا ہی زبردست پیرایا ہے یہ بھی، سبحان اللہ۔ گفتگو ہے امام اہل سنت کی تو پھر آپ سب کلام الامام امام الکلام، ٹھیک ہے جی۔ چلیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سے آپ ان کا ایک تعلق دیکھیں آپ، یعنی اتنا جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں ان کی جسے یوں کہیں کہ ایک حاضری کا ہے کہ ان کو جی کیا مبارک انداز ہے کہ ان کو حضور کے اہل بیت میں سے جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کی اہل بیت سے محبت کی بھی تو کیا ہی بات ہے نا، صحابی رسول ہو، حضور سے محبت کرنے والا ہو، اور حضور کے صحابہ سے، حضور کے اہل بیت سے محبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل، ارشاد فرمائیں کچھ اس بات۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہی چونکہ درجہ صحابیت پر بھی فائز ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، جی نبی پاک علیہ السلام کے جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی انہیں نسبت، الفت اور محبت تھی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں جن کی فضیلت، جن کی عظمت، جن کی رفعت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود بیان فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اور آپ کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کیا تم واقعی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ہی سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا جی ہاں بالکل، ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور رفعت کے دل سے قائل ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا میں عبداللہ بن مسعود کو اس سے بڑھ کر زیادہ افقاہ، زیادہ متقی اور پرہیزگار جانتا ہوں جو تم نے بیان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ یہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی عظمت، جن کی رفعت، جن کے متقی ہونے کی سند سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقام، مرتبہ، یہ جو رازدار انہیں کہا جاتا ہے نا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس بات کا اذن عطا فرمایا تھا کہ میری طرف سے اجازت ہے، میرے گھر کا پردہ کبھی بھی ہٹا کے تم بغیر اجازت کے میرے گھر آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب، ایسا قرب، اتنی اپنائیت، اتنا اعتبار، اور اتنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ قرب والا معاملہ کہ بلا اجازت آ جانے کی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے انہیں شرف اور اذن عطا فرمایا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صرف نالین شریف اٹھاتے نہیں تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کو نالین شریف پہنایا بھی کرتے، اللہ حضور علیہ السلام نے پہنے ہوتے تھے، اور جب اتارتے سرکار علیہ السلام یہ اتارتے بھی خود تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے نالین شریف طبقات ابن سعد میں لکھا، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے نالین شریف اتارتے اور اپنی بغل میں رکھ لیا۔ اللہ۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام نے تشریف لے جانا ہوتا، حجرہ شریف میں تشریف لے جاتے جب مسجد سے، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے آگے آگے آپ کا عصا پکڑ کے چلا کرتے۔ اللہ۔ اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچتے، نالین شریف پہناتے، پھر یہ جب نالین شریف اتارتے نبی پاک علیہ السلام تو عصا یہ حضور کو دے دیتے اور نالین شریف لے لیا کرتے۔ اللہ۔ تو یہ اتنا قرب، اتنی اپنائیت اور ایسی سعادت مندی والی جو اللہ تبارک تعالی نے عظمت اور شان عطا فرمائی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور قدیم الاسلام ہے، چونکہ ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے بچپن کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو قبول اسلام کا سبب بنا۔ انہوں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت بھی زیارت کی تھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 نفوس قدسیہ، نبی پاک علیہ السلام، سیدنا علی المرتضیٰ
چھوٹی سی عمر ہے، 10-12 سال کی، آپ کی 8 یا 10 سال کی عمر ہے. اور حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان 3 افراد کو دیکھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے ان 3 نفوس قدسیہ کو دیکھا، یہ یوں دروازے سے داخل ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام کا انہوں نے اس وقت کا حسن و جمال بیان کیا کہ ایسے حسن و جمال والے، ایسی ان کی آنکھیں، ایسی ان کی زلفیں، اور ایسا جو ہے حسن و جمال کا پیکر ایک مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد حرام میں. ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا 8 یا 10 سال کا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ پیچھے تھیں. کہتے ہیں کہ حجر اسود کے پاس آئے، استلام کیا، اس کے بعد انہوں نے نماز ادا کی. میرے لیے یہ معاملہ نیا تھا. میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، فرمایا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کہا کہ یہ ساتھ حضرت علی ہیں. مطلب وہ رشتہ داری اور سارے کے سارے معاملات کو بیان فرمایا، اور فرمایا پیچھے ساتھ جو عورت ہیں وہ ان کی زوجہ ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر اس وقت، یعنی یہ اتنے ابتدا کی بات ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا روئے زمین پر اس وقت یہ 3 ہی اس مذہب کے پیروکار ہیں. نبی پاک علیہ السلام پر اس وقت حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اسلام لائی تھیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اس وقت زیارت کی آپ کی. اور ایک وہ واقعہ جو قبول اسلام کا سبب بنا، جسے علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا. نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سفر میں، اور بعض علماء نے لکھا یہ غالباً سفر ہجرت تھا، نبی پاک علیہ السلام کا گزر ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس سے. اس وقت یہ بکریاں چرا رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی دودھ ہے پینے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس دودھ تو ہے، یعنی بکری ہے دودھ والی، لیکن انا مؤتمن، میں امانت دار آدمی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا بھائی دودھ والی بکری تو میں دے نہیں سکتا مالک کی اجازت کے بغیر. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بکری ہے ریوڑ میں جس نے ابھی تک کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو لے آؤ. وہ چھوٹی سی بکری لے آیا، کمزور سی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاؤں پکڑے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تھنوں کے نشان ابھی بنے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اسی وقت تھن جو ہے دراز ہو گئے اور دودھ سے بھر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ پیش کیا. سرکار علیہ السلام نے دودھ نکالا، حضرت صدیق اکبر کو پلایا، انہوں نے پیا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے خود پیا. اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان تھنوں سے وہ جو حضور علیہ السلام کے دست اقدس کی برکت سے ظاہر ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ اسی کیفیت میں چلے جاؤ. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانا تھا، دودھ بھی حاصل کر لیا اور بکری اسی صورت کے اندر باقی رہی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میرے دل میں گھر کر گئی. میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی. بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سکھائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سمجھداری کی سند اس وقت عطا فرمائی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم بڑے سمجھدار لڑکے ہو. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ. اور مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے بعد بلند آواز میں سب سے پہلے تلاوت کرنے کا شرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ سے کہا اور صرف تلاوت قرآن بھی کی، ظلم و ستم برداشت کر کے پھر بھی تلاوت قرآن کو جاری رکھا. جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس گئے اور وہاں جا کے آپ نے تلاوت کرنا شروع کی بلند آواز سے. آپ کی آواز تھوڑی دیر تو کفار نے سنی، اور پھر آپ پر وہ ظلم و ستم کرنے لگے، آپ کو مارنے لگے، زد و کوب کرنے لگے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود ان کے ظلم کرنے کے، باوجود ان کے مارنے کے، آپ نے تلاوت قرآن کو بند نہ کیا، تلاوت قرآن کرتے رہے. اور جب آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس واپس آئے تو آپ کا چہرہ انور زخمی ہو چکا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ لوگ
جو اسلام کے مخالف ہیں، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، وہ جیسے پہلے میرے نزدیک بے وقعت تھے، بے ویلیو تھے، ان کی کوئی میرے نزدیک اہمیت نہیں تھی، اب بھی ویسے ہی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں کل پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر، استقلال، استقامت واہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے صحابی کا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہمیں بھی تلاوت قرآن سے محبت ہونی چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذکر خیر ہم سن رہے ہیں اور کیا ہی پیاری بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے مشکل حالات میں بھی قرات قرآن کریں، تلاوت قرآن کریں، اور ہم سب کچھ ہوتے ساتے نہ کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے، اور کیا اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے، اور قرآن کریم پڑھیں اور ضرور پڑھیں اور اپنے معمول میں رکھیں۔ اب تو دعوت اسلامی نے اتنا اس کو آسان کر دیا ہے، آپ کو اپلیکیشن بنا کے دے دی ہے، القرآن ٹرانسلیشن نام ہے اپلیکیشن کا، سیاحت الجنان کی، ہاں جی، القرآن ٹرانسلیشن نام ہے سیاحت الجنان کی اپلیکیشن کا۔ یہ آپ اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کا ذوق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہل بیت طہار سے محبت کے حوالے سے شیخ طریقت امیر سنت کی ایک تحریر بھی تھی، آئیے آپ کو تحریر بھی دکھاتے ہیں۔ جی سبحان اللہ جی، اس تحریر میں کیا لکھا ہے یہ خلیل بھائی بتائیں گے انشاءاللہ۔ خلیل بھائی بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ جی، سب سے پہلے جو ہے لفظ اللہ، اس میں جلالت ہے، سبحان اللہ، اس میں جلالت، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، پھر اس کے بعد ہے مدینہ، واہ، فرمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جی، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ساعت کی محبت مجھے ایک سال کی نفل عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آل اللہ، محمد صلی اللہ اللہ علیہ اکبر، وسلم کی ایک ساعت کی محبت مجھے ایک سال کی نفل عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہے محبت اہل بیت، اسے کہتے ہیں محبت اہل بیت۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور سے محبت ہو اور حضور سے متعلقات، اہل بیت بھی متعلقات میں شامل ہیں نا، ان سے محبت نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالد بھائی، محبت اہل بیت، سبحان اللہ، صحابہ کرام کی زندگی بھی محبت اہل بیت کا درس دے رہی ہے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیکھ کر ایمان لائے ہیں نا، وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے والے ہیں۔ پھر جب حضور نے خود یہ بتایا ہو کہ اہل بیت کی محبت میری محبت ہے، تو پھر جس طرح وہ عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان رشتہ داروں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افقہ الصحابہ ان کو کہا گیا، حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب یہ حاضر ہوا کرتے، تشریف لاتے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو موقوف فرما کر فرماتے، اب اگر کسی کو دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا جائے، کیا بات، کہ ہم سب سے بڑے یہ ہیں، اور قرآن سے ان کا جو تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ان کا جو تعلق ہے، اور پھر جب یہ آیات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے ہوں گے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو سب سے زیادہ فقیہ ہے۔ اب ان کے بعد جو تفاسیر لکھی گئی اس آیت کریمہ کی، شان اہل بیت کو کتنے واضح انداز میں اس میں بیان کیا گیا، سبحان اللہ، لیکن جب یہی ان آیات کی تفسیر براہ راست حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوں گے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رتبہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جب چاہو آ جاؤ، تو وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اٹیچمنٹ جو حضور کے اپنے اہل بیت کے ساتھ ہے اس کو بھی ملاحظہ فرماتے تھے، حضرت حسنین کے ساتھ جو محبت ہے اور جو شفقت والا معاملہ ہے اس کو بھی ملاحظہ فرماتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں بدرجہ اولا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت تھی، اور اس قدر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت قرآن کی محبت کو لازم پکڑ لو، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے بھی منصوبات ہیں، جتنے بھی متعلقات ہیں، آپ نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان سب کا احترام کیا کرتے تھے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پر یہ بیان فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو صحابہ تھے
وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی اشیاء کی بھی یوں ہی تعظیم کیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی تعظیم کیا کرتے تھے. کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کو بزرگ بیان فرما رہے ہیں، جس کو معتبر بیان فرما رہے ہیں، سب سے زیادہ محبت ہمیں اسی سے ہونی چاہیے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اور بالخصوص افقہ الصحابہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن سے ان کی کیسی محبت تھی. فرمایا کرتے کہ جتنا ہو سکے باوضو رہا کرو. قرآن سے محبت فرماتے ہیں جتنا ہو سکے باوضو رہا کرو، اور جب یہ سنو یا ایھا الذین آمنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والوں، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اپنے کانوں کو بالکل اس طرف متوجہ کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے یا تو اس میں کسی بھلائی کا حکم ہوگا یا کسی برائی سے منع کیا گیا ہوگا. کیا بات ہے، تمہارے لیے خیر اس میں ہے. اور قرآن سے ان کا محبت کا جو انداز ہے انشاءاللہ اس کو اگلے فیز میں ہم لیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو قرآن پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ پڑھ کر بیان کر رہے ہیں، تو ان کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے پاس آ کر قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتے. حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دل نا یہ برتنوں کی طرح ہے. دل برتنوں کی طرح ہے، لہذا انہیں قرآن پاک کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ بھرو. اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت بات ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہی مبارک انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فیضان سے ہم سب کو متمتع فرمائے، فیض یاب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بحر زخار، بلکہ یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، اس میں سے بھی تبحر علمی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے کنار، بحر بے کنار، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور علم کا ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ذکر خیر یہ جاری و ساری ہے اور یہ جاری و ساری رہے گا، لیکن یہاں پر ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور کیا ہی پیارا مدنی گلدستہ ہے. حکیم جمیل احمد نظامی صاحب کے ساتھ ایک ریکارڈنگ کی تھی اور بڑی یوزفل اور بڑی پیاری گفتگو ہے. آئیے یہ بھی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے، آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی شامل کریں گے. آئیے مدنی گلدستہ دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بندہ نسخوں کی کتابیں، آپ کو پتہ ہے آیورویدک نسخے اور یہ اور وہ اور ایسے مطلب عجیب عجیب ناموں سے آپ کو بعض اوقات بڑے دل فریب قسم کے نام ہوتے ہیں، نسخوں کی کتابیں مل جاتی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کیا بندہ ان کتابوں کو، بکس کو پڑھ کے بندہ حکیم بن سکتا ہے؟ سلمان بھائی، آپ ڈاکٹر کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتے اس طریقے سے تو لیکن ایسا ہے کہ یہ جو کتابیں لوگ نا یہ پڑھ پڑھ کے آج کل الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں نا، یہ اصل میں مناسب نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کتابیں دیکھ دیکھ کے بس صرف انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نزلہ کھانسی زکام میں یہ نسخہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے چلو ٹی وی پہ دے دیا بھائی کہ یہ نسخہ بنا لیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس کی پریکٹس میں نہ لائے، جب تک کبھی بھی ایسی چیزیں دیکھ کے بتا دینا کہ جاؤ یار یہ نزلہ کھانسی بخار کا نسخہ ہو گیا، یہ نقصان دہ بات ہے. یہ اس طریقے سے کہ جیسے کتاب سے دیکھا نسخہ اور بس اس کو بیان کر دیا، تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ مناسب یوں نہیں ہے کہ دیکھیں کسی کا مزاج کیسا ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی افادیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اب صرف اس کو پڑھ کے میں نے آگے بیان کر دیا، یہ غلط ہے طریقہ. لوگوں کی صحت سے کھیلنا مناسب نہیں ہے. آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ حکیم کن پروسیسز سے گزر کر حکیم بنتا ہے؟ ایک بات تو کلیئر ہوگی، جیسے آپ نے فرمایا کہ خالی آپ نے کتاب دیکھی ہے، نسخہ آپ آگے نہیں دے سکتے، اس سے آپ حکیم بنیں گے بھی نہیں، اور یہ درست بھی نہیں ہے، طبیب حاذق نہیں ہے تو علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے، شرعی مسئلہ ہے، بڑی واضح بات ہے. اب مجھے یہ بات مطلب بتائی کسی نے شیئر کی کہ اس کو ایشو تھا، پرابلم تھا، وہ یوں ہی کسی عطائی حکیم کے مطلب پاس چلا گیا، اس نے حکیم صاحب اس کو کشتہ کھلا دیا، کشتہ کھا لیا. حکیم صاحب اس بندے کا رنگ پیلا ہو گیا. جس بندے نے مجھے بات بتائی ہے وہ اسے ملا اور اسے کہا بھی کیا بات ہے، اچھے بھلے آدمی تھے، تمہارا رنگ پیلا ہو رہا ہے، وزن کم ہو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا جگر اور میرے گردے یہ افیکٹو ہو چکے ہیں اور شدید افیکٹو ہو چکے ہیں. کبھی کیوں افیکٹو ہوئے؟ انہوں نے کہا جی وہ کشتہ کھایا تھا تو وہ کچا کشتہ تھا، وہ صحیح بنا ہوا نہیں تھا، اور اس نے وہ مجھے لڑ گیا ہے. تو
1 سال کے اندر اندر حکیم صاحب اس بندے کا انتقال ہو گیا، بندہ مر گیا وہ. تو یہ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں دوائی لینے کے لیے، علاج کروانے کے لیے. یہ حکیم صاحب جو ہیں یہ کوالیفائڈ بھی ہیں یا نہیں ہیں، کوئی ان کی مطلب ان کا تجربہ بھی ہے یا نہیں ہے. ہم الحمدللہ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا 40 سال کا تجربہ ہے اللہ کی رحمت سے. یہ خود بھی حکیم ہیں، ان کے والد صاحب بھی حکیم تھے، ان کے دادا بھی حکیم تھے ماشاءاللہ. یعنی یہ پورا ایک مطلب خاندان چین بھی ہے. اور پھر حکیم صاحب خالی یہ نہیں کہ بس دیکھا اور یوں چل پڑے، نہیں، باقاعدہ کوالیفائڈ حکیم ہیں. آپ نے کورس بھی کیے ہیں ماشاءاللہ، اور ابھی بھی یہ سلسلہ کار جاری ہے، حکمت کے کورسز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اچھے معالج کا انتخاب کریں، ایک بات. اور دوسری بات، وہ لوگ جو چند سکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی صحت سے، لوگوں کی جان سے، لوگوں کے مال سے کھیل رہے ہیں، صرف پیسہ لوٹ اور کھسوٹ والا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ سے خوف کریں. اگر یہ پیسہ سانپ بند کے قبر میں چمٹ گیا تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکیں گے، العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ حکیم صاحب ماشاءاللہ مدنی پھول بھی دے رہے ہیں. اچھا حکیم صاحب، یہ جو میں نے کہا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں سلمان بھائی، یہ جو کشتے کا ذکر کیا نا آپ نے، جی، یہ کشتے پہلے کے ٹائم میں بڑے مجرب ہوا کرتے تھے. مجرب ابھی بھی ہیں، صحیح، لیکن اب وہ انسانوں کا مزاج ویسا نہیں رہا. صحیح، کہ اب خاص طور پہ اگر ہم ابھی کسی کو کہتے ہیں نا کہ تم ایک ٹانگ گھی پی لینا دیسی دودھ میں ڈال کے، صحیح، تو وہ تو کہے حکیم صاحب مجھے تو موشن لگ جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی، ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں. ہم جب میں جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے آیا تو میری ماں نے مجھے دیسی گھی دے کے بھیجا، لے آئے پتر نال لے جا. میں لے آیا. اچھا، یہاں ہمارا کیا تھا کہ ہم پنجاب والے اسلامی بھائی دودھ گرم کرتے تھے، اس میں 1 چمچ دیسی گھی ڈالتے تھے اور اس کو پی جاتے تھے. پریکٹس ہوتی ہے مطلب. اب یہاں ہمارا ایک بابل اللہ کراچی کا سلیم تھا اورنگی ٹاؤن کا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا. اچھا، ایک دن ہم نے کہا یار چلو آج بھائی آپ کو بھی آج تینوں بھی پلانا ہے میرا، پر آپ پیئے. ہاں تم ذرا، یعنی آج آپ کو بھی پلاتے ہیں، آپ بھی پیئے. ان کو بھی ہم نے یوں ہی دودھ ابالا، بوائل کیا، 1 چمچ جیسے ہم نے اپنے لیے ڈالا، ایسے 1 چمچ ڈال کے ہم نے ان کو بھی پلا دیا. لے حکیم صاحب دودھ تو پی گیا. وہ دودھ پینے کے بعد اب اس کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے. ہم بھی پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اللہ خیر کرے. تو اس سے مطلب وہ بات، آپ کی بات کی تائید ہو رہی ہے کہ ہر بندے کو ہر دوائی وہ اس کو فائدہ دے جائے یا ہر مطلب چیز اس کو فائدہ دے، یہ ضروری نہیں ہے. اور خاص طور پہ تو یہ کہ یہ جو کشتہ جات ہیں نا جی، یہ کشتہ جات انتہائی تیز کشتے ہوتے ہیں. یہ صحیح، ان کا تو ایک ایسا ہے سسٹم کہ ایک خوراک جو ہے نا انسان کی زندگی پلٹ دے اور ایک خوراک انسان کی زندگی الٹ دے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کشتہ جات ہیں گے نا، میری نظر میں یہ کشتے چھوڑ دینے چاہیے، یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. کشتے خاص طور پہ کہ جیسے شنگرف کا، سمل فار کا، پارے کا، ان کے کشتے اب یہ بالکل استعمال کرنے کا ٹائم نہیں رہا. کیونکہ ہم ایک چھٹانگ تو گھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم کشتے کو کیسے برداشت کریں. اس وجہ سے یہ کشتوں کا عمل اب جو کوئی استعمال کرواتا ہے تو میرے نظر میں مناسب نہیں ہے. کیا آپ یہاں یہ بھی فرمائیں گے کہ کشتہ بنانے کا وہ معیار بھی نہیں رہا، یا وہ جو چیز اس کی ریکوائرڈ ہے اس کے مطابق اس کو نہیں بنا؟ آج کل آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو سن کے شاید تعجب ہو، یوٹیوب کے ذریعے سے لوگ جن قابو کرنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں. یوٹیوب بندے کو بتا رہا ہے جن کیسے قابو کرنا ہے، یوٹیوب بتا رہا ہے کشتہ کیسے بنانا ہے. یہ تو مطلب حال بنا ہوا. سر بات یہ کہ کشتہ مثالیں بنا بھی لیا جی، اچھا ہم نے کسی طریقے سے اس کو بنا بھی لیا جی، لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ جو کشتے آج کل ہے نا، یہ خوراک عام آدمی کو اب اس ٹائم پہ کشتہ برداشت نہیں ہوتا ہے. وہ یوں کہ نہ مکھن کھا سکتا ہے، نہ وہ گھی پی سکتا ہے، نہ وہ شہد کھا سکتا ہے. وہ آج کل 2 چمچ سے اوپر کوئی چیز ایسی چیز نہیں لے سکتا، برداشت نہیں کر پاتا. 1 پاؤ دودھ تو بندہ کوئی برداشت کر لے گا، لیکن آدھا کلو 1 کلو اگر کسی کو کہہ دو نا دودھ پی لے تو ایسا نہیں ہوتا. ایسی بات پہلے کے حکیم یہ جو کشتے ذرا استعمال کرواتے تھے تو ان لوگوں کیا کہتے تھے کہ جب پتر 5 کلو چاول کھانا ہے اور ایسے 5 کلو دودھ پی لو گے. اللہ اکبر. اب 5 کلو کیا ہے، وہ 5 چھٹانگ دودھ نہیں پی سکتا. اللہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ کشتہ جات والے ایسے لوگوں سے مزید بچنا چاہیے کیونکہ یہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، کھیل جاتے ہیں. بہتر عمل یہ ہے کہ کسی معالج کے پاس جائے، کوشش کرے کہ اس کا چیک کرے کہ یہ معالج جو ہے نا کوالیفائڈ حکیم ہے، کوئی اس کا تعلق ہے حکیموں سے یا نہیں ہے، لیکن اس کو جانچنا بہت ضروری ہے. صحیح.
حکیم صاحب کے ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی ہم نے دیکھے یہاں ان کے مکتب میں بھی ہیں ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں, اللہ برکت عطا فرمائے. حکیم صاحب آپ کا 40 سال کا تجربہ, جی 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 ٹھیک ہے جی, یہ بتائیں آپ اس کے ابا جی نے کبھی کوئی آپ سے کشتہ بنوایا ہو؟ اب تو آپ فرما رہے ہیں کہ حالات, واقعات, سینیریو, خوراکیں یہ چینج ہو گئی, مزاج بھی جو ہے وہ تبدیل ہو گئے, تو پرانے زمانے تھے, خالی زمانے ہیں, مطلب بغیر کھاد کے مطلب گندم ہے, بغیر کھاد کے سبزی ہے, کھاد سے سب کچھ ہے. ایک واقعہ ہے میرا بڑا لائف کا جو ہے نا انجوائے والی بات نا. اچھا, ایک بڑی خاص بات ہے جی کہ میں چھوٹا تھا جی, تو ایک میرے سامنے نا ایک دکان تھی مرغی کے گوشت کی. صحیح. تو وہ پوٹے پھینکنے لگے نا. صحیح. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا وہ پوٹے پھینک رہا ہے یار, تو مجھے دے دینا. اچھا, انہوں نے مجھے دے دیے. میں نے اس میں کشتے کے لیے دوا بھر کے اور میں نے اس کا کشتہ بنانے کے لیے رکھ دی. اللہ اکبر. اچھا, وہ کشتہ بنا کے میں نے جناب وہ اس کا کشتہ بنا لیا, جیسے نا والد صاحب اس ٹائم سے پرانے ٹائم میں کشتے بناتے تھے اور وہ الحمدللہ لوگوں کو بڑے معافی کھاتے تھے. صحیح. میں نے سوچا کہ میں کو اپنے نظریے سے کشتہ بنا لوں نا. واہ جی واہ. تو میں نے وہ کشتہ بنا لیا, ٹھیک ہے, اور بنا کے اپنے والد صاحب کے دوست کو کھلا دیا. اچھا, اب وہ دوست کو کھلا دیا, تو میں نے جب کشتہ کھلایا تو وہ جو کیا نام ہے 2 دن والد صاحب کے پاس آیا نہیں. وہ 2 دن تک وہ والد صاحب کے پاس نہیں آیا. میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا یہ مر گیا. اب میں آپس میں یعنی کہ اندر ہی اندر ڈروں کہ یار کو وہ یہ آئے نہیں, یار کہیں مر تو نہیں گئے. اچھا, وہ 2 دن کے بعد آئے تو آ کے نا ڈائریکٹ والد صاحب کے پاس ہی چلے گئے ان کے دواخانے میں نا. کہنا لگا, یار حکیم صاحب یار آج تک تم نے کوئی ایسا مجھے کوئی خوراک نہیں دی جو تمہارے بچے نے مجھے خوراک دی ہے نا. تو مجھے اس ٹائم پہ کاکا کہتے تھے. صحیح. تو کہنے لگا, یار وہ جو کاکے نے خوراک کھلائی نا, تو اس نے ایسا کام کیا کہ میں 2 دن تک یار تمہاری دکان پہ نہیں آ سکا. اچھا, اب وہ سمجھ گئے کہ یار اس نے کوئی کشتہ وشتہ کوئی ایسا بنا لیا. انہوں نے مجھے فوری طور پہ انٹرکام کیا کہ ادھر آؤ. میں گیا وہاں پہ ڈرتا جیسے ہی میں نے دیکھا ان کو تو میں تو ایک دم ڈر گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے نا. بس کہنے کیا بنایا ہے, میں نے کہا بھائی کچھ نہیں, ڈر کے مارے کچھ نہیں بتایا کہ کچھ نہیں بنایا. کہنے صحیح بتاؤ. میں نے کہا بھائی وہ میں نے ایسا نا ایک کشتہ بنایا تھا. کہنے تم نے ان کو بھی کھلایا. میں نے کہا ہاں ان کو کھلایا. اچھا, اب وہ مجھ سے پھر کہنے لگے تم اس کے بارے میں جانتے ہو. میں نے کہا میں جانتا تو نہیں ہوں, لیکن آپ کو میں نے دیکھا ہے بناتے ہوئے. میں نے اپنا طریقہ آزما لیا کہ میں نے کہا اس کو میں اپنے طریقے سے بنا لوں گا. تو میں نے وہ بنایا, میں نے ان کو کھلایا. تو پھر ان کی ایک نصیحت تھی اس ٹائم پہ, ان کی ایک نصیحت تھی اس ٹائم پہ کہ کہنے بیٹا بات یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں کہ اگر یہ نقصان کر دیا تو میں ان کے بارے میں ان کو اس کے متبادل کر لوں گا. کہیں گے ابھی تم جانتے نہیں ہو اس بارے میں. کہیں گے خدا نہ خواستہ اگر یہ دوا ان کو نقصان کر جاتی تو ان پہ زندگی بھر کوئی دوا اثر نہیں کر سکتی تھی. اللہ اکبر, اللہ. کہیں گے یہ بیٹا مانا کہ ان کو بہت فائدہ کر گئی, لیکن خدا نہ خواستہ کہ اگر تم 100 آدمیوں کو دیتے ہو, اگر ایک کو بھی نقصان دے گیا تو اس کی تو زندگی گئی نا. تو جب یہ سمجھ لیں کہ مجھے وہ نصیحت ہے, میں آج تک کبھی کسی کو غلط کوئی نسخے یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں دیتا کہ وہ اس کے مرض سے لڑ جائے. جب سے اس بات پہ عمل کرتا ہوں. سب کشتہ جات خراب نہیں ہے, صرف ہمارے یہاں وہ یہ جو اہم کشتے ہیں کہ جیسے کشتہ شنگرف, کشتہ سملفات, کشتہ پارا, یہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو لڑ جاتی ہیں. خطرناک کشتے ہیں. اب جی ہاں, تو صحیح نہ بنا ہوا ہو, اگر صحیح بنا ہوا بھی ہو تو لوگوں کے جسم اس کو برداشت کرنے قابل نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ عام طور پہ جیسے کشتے ہوتے ہیں, کشتہ عقیق ہے, کشتہ مرجان ہے, کشتہ کلئی ہے, کشتہ صدف ہے, کشتہ صدف ہے. یہ کشتے ایسے عام طور پہ بیماریوں کے لیے بڑی مجرب چیزیں ہیں. اچھا, ان کا کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر صحیح سے نہ بنا تو یہ نقصان نہیں کرتے. یہ بس صرف وہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ یار کشتہ ہے تو لوگوں کے ذہن میں وہ کشتے کی بات جاتی ہے کہ یار یہ کشتے میں ہوگا نا, ایسا نہ کرتے ہیں. لیکن کشتہ جات جو ہے نا عام طور پہ یہ کہ جیسے یہ کلئی ہے, مرجان ہے, عقیق ہے, صدف ہے, بہت سارے کشتے جات ہیں. تو یہ چیزیں نا یہ لائف کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں. یہ لوگوں کی بہت کمیاں پوری کر دیتے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ. حکیم صاحب, کشتہ کشتن فارسی کا لفظ ہے, مطلب کسی کو قتل کرنا, کسی کو مارنا. جی ہاں. تو یہ کشتہ ہوتا کیا ہے, کچھ اس کا بتائیں. جیسے آپ کشتہ بھی یہ چیز ہے کہ دوا کو مارنا.
दवा को है ना, इसके मुख्तलिफ इकसाम हैं। सही। कुछ कुश्तजात जो है ना सिर्फ खरल करने से ही बन जाते हैं। सही। कुछ कुश्तजात आगे दी जाती है उसको कि 20 दफा इसको कुश्ते को ना निकाल के आग देनी, मुख्तलिफ आगे देनी, इस तरीके से। और उसकी कई कुश्ते ऐसे भी हैं कि जो महीनों तक उनकी खरल किया जाता है। अल्लाह। तो उसमें कई कुश्तेजात में पान का अरक निकाल के डाला जाता है, उसे रगड़ते रहे, जब वो खुश्क हो जाए फिर उसमें उतना अरक डालें। इस तरीके से 21-21 दिन 3-3 माह तक ऐसे कुश्ते बनाए जाते हैं। खरल करना पड़ेगा। अच्छा, खरल का भी मैं आपको एक बात बताऊं। अब जैसे ये मेरे पास खरल रखा हुआ है ना जी, ये आला क्वालिटी का खरल है। सही। इसकी कीमत 60,000 रुपए है। और यही खरल जो है ना बाजार में 500 रुपए का भी मिलता है। इतना ही बड़ा खरल, ऐसा खरल 500 रुपए का। जी। तो सलमान भाई, इसमें क्या क्वालिटी है कि जब ये खरल दवा होती है तो इसमें किसी किस्म का ये इसका पत्थर जाहिर नहीं होता। ठीक है। ये घिसता नहीं है। वाह। और ये जो जितने भी बाकी जैसे आमतौर पे ये खरल होते हैं ना, तो उसमें तो इतना वो घिस जाता है कि ये डंडा 6 महीने के बाद नजर नहीं आता डंडा। अल्लाह अकबर। यानी यूं समझे कि वो मिट्टी 500 वाले खरल के साथ, दवाई के साथ साथ खरल भी खरल हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये इसलिए जो ना हमारे यहाँ ये खरल को बहुत अहमियत दी जाती है। जी। मुझे याद है हकीम साहब, हमारे नाना के घर भी खरल था और उसमें सुरमा खरल करते थे। वो पुराने जमाने में था ना, एक सुरमे का पत्थर होता था, उसमें फिर ज़मज़म शरीफ डालना और इस तरह मतलब एक तरीके से ये खरल करके सुरमा बनाते थे। चलिए भारत मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने बड़े मुफीद मदनी फूल समाज फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, मालिक हमारी खैर फरमाए, हमारे माल जान इज्जत सेहत की मालिक हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाह नबी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह जी, सुभान अल्लाह। मदनी गुल साहब ने देखा बड़ा माशाल्लाह हकीम साहब का एक यादगार वाक़या भी बचपन का ये भी उन्होंने सुनाया माशाल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब के साथ हमने कुछ और भी रिकॉर्डिंग की है और इंशाल्लाह हम आइंदा उसको भी अपने सिलसिले के अंदर शामिल रखेंगे। और इंटेंशन है हमारी कि हम हर मंगल को भी एक मदनी गुलदस्ता ये हकीम साहब का जो है, हकीम जमील अहमद निज़ामी साहब का, इसको भी इंशाल्लाह शामिल रखें। अल्लाह तबारक व तआला खैर का, आफियत का मामला फरमाए और अपनी रहमतों का साया फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पर नज़र रहमत फरमाए। ज़िक्र अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंशाल्लाह मज़ीद भी होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ आपकी कॉल्स को और मैसेजेस को सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, मुबशर अली है। मेरा ये सवाल है कि मेरे बेटे को हर्निया का मसला है और दिमाग का भी मसला है, दिमाग छोटा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपके बेटे को सेहत और सलामती का अता फरमाए, आफियत वाला मामला फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत फरमाए, खैर फरमाए। खलील भाई बताएंगे इंशाल्लाह कुछ। जी, हिंद के शहर शाहजहानपुर से मोनिस अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। सलमान भाई, खलील भाई से अर्ज है कि मुझे मनकबत सुना दे। हम ना छोड़ेंगे तेरा मुर्शिद, हम पे रखना सदा नज़र मुर्शिद। माशाल्लाह, ये तो आपने सुना दी मुनिस भाई, और क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। खुश रहें, शादाबाद रहें। जी, खलील भाई की बारगाह में अर्ज है कि जोड़ों के दर्द का कोई इलाज आसान बता दें, बिलखुसूस छोटे जोड़ों में जो तकलीफ होती है उसके लिए उसका कोई इलाज तजवीज़ फरमा दें। जी ठीक है, अल्लाह रहमत फरमाए और सलामती की अता फरमाए, शिफा अता फरमाए। आपको बिल्कुल बताएंगे, मजीद कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल छंगा मांगा से बोल रहा हूँ। नाथ खां से गुजारिश है कि मुझे ये नात सुना दें, हबीबे खुदा का नजारा कर। वाह जी वाह, माशाल्लाह। छांगा मांगा हाफिज़ साहब, माशाल्लाह। जिस तरह धुएं की दलालत है ना आग पर, वैसे ही हमारे नजदीक छांगा मांगा की दलालत गैर लफ्जिया गैर वज़इया, ठीक है, वो भी है किसी पर, बल किस पर है, खालिद भाई पर है माशाल्लाह। खालिद भाई हमारे मलिक दास्तामी हैं, छांगा मांगा में होते हैं, एक हमारे साथ भी यहाँ पर भी हैं माशाल्लाह। इनकी भी क्या ही बात है। चलिए बात इशारतिन अबलगु मिन इबारतिन, ये वाला मामला भी छांगा मांगा है, लोग तो जंगल से मंसूब करते हैं। जी नहीं, छांगा मांगा खाली जंगल ही नहीं है, पूरा शहर भी है माशाल्लाह, और जंगल में भी रिहाइश है खलील भाई, चक छोटे छोटे बने हुए हैं वहां पर भी, जंगल में भी। बल्कि मुझे याद है जहां हमने रिकॉर्डिंग की थी उधर भी एक आबादी थी। ऐसा है, जंगल दोबारा बेचारा अब जैसा भी है
سو ہے تو صحیح برل. لیکن چلیں آگے آپ کی کالز کو شامل کیا ہے, کچھ میسیجز بھی لیتے ہیں. یہ ہیں جی, کیا نام ہے ان کا؟ نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ, مرحبا صد مرحبا, یہ شامل کرنا ہے کلام. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. علامہ جامی رحمہ اللہ کا کلام شامل کیا جائے, صلاۃ و سلام عربی میں سنایا جائے. سبحان اللہ. چلیں جی, پاک پتن سے ہیں فضان بھائی, اور ان کا بھی میسیج ہے, بہت شکریہ. سلیم بھائی ہیں سمبڑیال ضیاء کوٹ سے, واہ سبحان اللہ, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اور یہ ہیں جی ملتان شریف سے, نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا, یہ کلام سننا ہے, بہت شکریہ. شعیب بھائی کا میسیج ہے, خاک مدینہ ہوتی کلام ان کو سننا ہے. محمد عرفان اتاری ہیں فرام ڈسکا, واہ سبحان اللہ, تو شاہ خوباں, یہ کلام شامل کیا جائے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اور بھی ہے درود تاج سنوا دیں, بہت شکریہ آپ کی فرمائش کے لیے میسیج, مرحبا. یہ ہیں جی محمد فیصل ہیں فیصل آباد سے, مسلک کی اعلیٰ حضرت سلامت رہے, یہ کلام سنایا جائے. خلیل بھائی کافی سارے میسیجز ہیں, فرمائشیں ہیں, کچھ شامل کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ, تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ, دلم پر مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ. چوسوئے من گزر آری, من مس کی زناداری, چوسوئے من گزر آری, من مس کی زناداری, چوسوئے من گزر آری, من مس کی زناداری, فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ, فدائے نقش نالینت, فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ, فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. جو بازوئے شفاعت را کشائے پر گناہگاراں, مکن محروم جامیرا درا
رسول اللہ نہیں حسن عمل کوئی میرے اعمال نامے میں تیری رحمت میری بخشش کا سامان یا رسول اللہ تیری رحمت میری بخشش کا سامان یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں ایک جان کیا ہے ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو آرا کروں میں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب وارا کروں میں آہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سباہی سے اپنا سباہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوا اس کے اور کیا سوا اس کے اور چارہ کروں میں سوا اس کے میں اور کیا چارہ کروں میں الفاظ بڑی اہمیت کے ہاں ٹھیک ہے نو میں کر رہا ہوں خلیل بھائی اب پریشان نہ ہو الفاظ بڑی وقت رکھتے ہیں بڑی ویلیو رکھتے ہیں لیکن الفاظ سے شاید بہت زیادہ وقت اور ویلیو یہ انسان کی جو انر سچویشن ہے یہ رکھتی ہے دل کی کیفیت حافظ صاحب ایک خالی الفاظ ہیں اور ایک الفاظ ہیں جو دل کی التجا کے ساتھ ہیں فرق بڑا ہے بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے اور زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے واقعات اور روایات اس پر شاہد ہے ماشاءاللہ تو بعض اوقات ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں ان التیاری حد صبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہا النبی المحترم نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ز احوالم محمد را خبر کن صبا ہی سے نوری
سلام اپنا کہہ دے. تسلسل ہے اس. اللہ اللہ اللہ. صبا ہی سے نوری. ماشاءاللہ. آئے ہائے. صبا ہی سے نوری. سلام اپنا کہہ دے. صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے. سوا اس کے کیا بیچارہ کروں میں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. یاد کرتے ہیں تجھ کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں. سوا اس کے کیا چارہ کروں میں. ہوائے وگ دیے لے جانی اتھرو میرے. ہوائے وگ دیے لے جانی اتھرو میرے. تے آنکھیں ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ. وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ. کرام تیریاں دن رات گلاں. اللہ کرے اس شعر کے مصداق بن جائیں. حافظ صاحب آمین. اللہ کرے اس شعر کے ہم مصداق بن جائیں. ہماری زندگی میں بھی یہ انداز آ جائے کہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ. کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ. اللہ نصیب فرمائے. اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات والا صفات اس شعر کی مصداق ہے. اور کیا ہی خوب مصداق ہے. اللہ ہمیں بھی ان کا فیضان نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی فرمائشیں بھی ہیں اور آپ نے کچھ علاج بھی پوچھے ہیں. خلیل بھائی سے کچھ علاج بھی لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہرنیا کے حوالے سے فرمایا تھا بچے کو ہرنیا بھی ہے اور دماغی حوالے سے بھی کمزور ہے. تو اس کے لیے آپ اچھے طبیب ہی سے مشورہ کیجئے، کیونکہ بچے کا معاملہ ہے اور یہ عام طور سے اس کا یوں کہہ لیں کہ آپریشن ہی تجویز کیا جاتا ہے ہرنیا کے حساب سے. تو اچھے طبیب سے جو ہے مشورہ کیا جائے. آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن آج جیسے جمعۃ المبارک ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ 2 زانو بیٹھ جائیں مسجد میں، گھر میں، کہیں بھی، جس طرح نماز کے اندر بیٹھتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ورد آپ نے پڑھنا ہے. اول میں بھی آخر میں بھی، اول آخر اور درمیان میں چند مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے. اور یہ آپ مسلسل پڑھتے رہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تو فرماتے ہیں اس وظیفے کے حوالے سے کہ کسی بھی طرح کا آپ کا پرابلم ہو، کسی بھی طرح کی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گی. سبحان کسی بھی اللہ. طرح کا مریض ہو تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو آپ یہ پڑھنا بند کر دیں اور پھر دعا کریں. جب اذان شروع ہو تو پھر دعا ختم کر دیں اور پھر نماز ادا فرمائیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور آپ عام دنوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں کہ جمعہ کے علاوہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے حیدر بھائی ہیں سانگڑ سے. ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی حیدر بھائی. خوش رہیں، شاد آباد رہیں. ان کے بھی اپنے محسوسات ہیں، جذبات ہیں. کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. جی خلیل بھائی. جی دوسرا جوڑوں کے درد کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، تو اس کے لیے 5 چیزوں پر مشتمل ایک گھریلو علاج آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ آپ تحریر فرما لیں. ایک جڑی بوٹی آتی ہے جس کا نام ہے ماں میخ، اور نمبر 2 سملو، اور تیسری چیز ہے سرنجان شیریں، اور چوتھی چیز ہے سونٹ. اسے پنجابی میں سونڈ بھی کہتے ہیں، زنجبیل بھی کہا جاتا ہے، خشک ادرک اسے، یعنی کہ یہ نام ہے 2-3. اور 5ویں چیز ہے وہ ہے میتھی دانہ. مامیخ، سملو، سرنجان شیریں، سونٹ اور میتھی دانہ، یہ 5 چیزوں کو ہم وزن 50 گرام مثال کے طور پر آپ نے لے لیا اور اس کو پیس لیجئے اور صبح و شام آدھا چمچ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل جوڑوں وغیرہ کا جو درد ہے اس میں فائدہ حاصل ہوگا. اور اپنے طبیب کے مشورے سے کیجئے اور اچھے کسی طبیب کو آپ دکھائیں بھی کہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے بعض اوقات کئی ایک اس کے اسباب ہوتے ہیں اور کوئی اگر دیگر اسباب ہوں گے تو اس کا علاج الگ ہوتا ہے اور یہ ایک جنرل علاج آپ کو بیان کر دیا گیا. ماشاءاللہ. مامیخ میں نے تو دیکھا ہوا ہے. مامیخ کیا ہوتا ہے؟
ناظرین نے بہرحال اگر نہیں دیکھا تو یہ آپ دیکھیں گے جب کسی ظاہر سی بات ہے پنسار کی دکان پہ جائیں گے کہیں گے تو آپ کو دکھائی دیں گے. میں نے تو دم الخوائن بھی دیکھا ہے, دم الخوائن, اور 2 طرح کا ریکارڈنگ کر کے ہے نا ماشاءاللہ. ادھر خلیل بھائی کے مطلب ساتھ, خلیل بھائی بھی ساتھ ہیں الحمدللہ. تو وہ کافی کچھ میں عجیب جو چیزیں ہیں. عجیب کیا ہے مطلب زبردست ماشاءاللہ کا نظام ہے, دیکھ کے آیا ہوں میں. جی دم الخوائن بھی 2 طرح کا دیکھا ہے آپ سب, دم الخوائن بھی 2 طرح کا دیکھا ہے. چلیں باہر آگے چلتے ہیں. خلیل بھائی جی حکمت, ویسے علم الابدان جو ہے نا اس کی بھی اپنی بات ہے, اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ خالی دیکھ کے نہیں نسخہ بتاتے, تو یہ پڑھا ہوا بندہ ہو باقاعدہ مطلب ایک طریقہ کار کے مطابق ہو تو ہی بتانا چاہیے. میں نے بہرحال کچھ بھی سجیسٹ نہیں کیا آپ کو, نام ہی بتائے ہیں صرف. چلیں بہرحال آگے. مجھے ہمارے آڈیو انجینئر ہیں سید منیب الحسن شاہ صاحب, یہ فرما رہے ہیں کہ آج تو مشکل نام خلیل بھائی بتا رہے ہیں. سملو اور یہ کیا بتایا, مامیخ, سملو ہے, مامیخ ہے, میتھی دانہ ہے, اور سلنجان شیری ہے, سونٹ ہے. اس کا نا میں نے آج ایک نیت کی ہے خلیل بھائی, ہم نا کوئی کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی تیاری. آج اس کو ہم ناظرین کو دکھا بھی دیں. حافظ صاحب ایک چیز جیسے میں دم الخوائن کہہ رہا ہوں, یہ بھی بواسیر کے نسخوں میں استعمال ہوتا ہے. دم الخوائن کیا ہے, کس طرح کا ہوتا ہے, تو اسکرین پر بھی ہم دکھائیں. اس کی کچھ ہم تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ خلیل بھائی کے ساتھ مل کر. میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے, ڈائریکٹر صاحب مجھے بتائیے گا, یاد کرائیے گا, ہم اس کو انشاءاللہ کنسیڈر کرتے ہیں. بھائی ایک تو علم الابدان کی آپ بات کر رہے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی دیکھیں تو طب نبوی کا جو باب ہے اس میں مطالعہ کر رہا تھا, تو بعض جڑی بوٹیاں ایسی تھیں جن کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلتیں, ان کے فوائد بیان فرمائے. وہی نام تھے تقریباً جو ان کے لبوں سے میں سنتا ہوں. ارے واہ, بڑی اہمیت کی حامل ہیں یہ چیزیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی خلیل بھائی وہ ایک ہی علاج پوچھا تھا, ایک ہی پوچھا تھا. چلیں جی ٹھیک ہے, ایک ہی پوچھا تھا. چلیں یہ بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. کلام پڑھا تھا خلیل بھائی نے شروع میں, اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام تھا, اور اس کلام میں ایک ذکر تھا وادی ہمراہ کا. لاؤ رخ تو مخلد برد یمن. آگے کیا ہے یہ آپ مدنی گلدستہ بھی دیکھیں, وادی کی زیارت بھی کریں, اور باقی کا شعر بھی سنیں, اور پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری زیدہ مجدہ کے انداز میں سنیں. جی واہ جی واہ. چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں, کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم بدر کے مقام سے مدینہ طیبہ کو جو راستہ جاتا ہے اس کے درمیان ایک وادی ہمراہ آتی ہے. ہم اس مقام پر موجود ہیں. آپ اس وادی کے مناظر دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت پرسوز اور پرکیف جگہ ہے, اور اس وادی کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کتابوں میں ملتی ہے. آپ نے یقیناً پیر مہر علی شاہ صاحب کا نامی سنا ہوگا, اور یہ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں. ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. جی ہاں, جاگتی آنکھوں سے. اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو مقام تھا جہاں پر آپ کو دیدار نصیب ہوا یہ وہی وادی ہمراہ ہے. آپ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے, یہاں قیام فرمایا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جلوہ انہیں نصیب فرمایا. ہم اس مقام پر موجود ہیں. یقیناً مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں تو یہاں قدم قدم پر موجود ہیں, مگر اس مقام کو ایک خاص نسبت حاصل ہے, اور وہ عظیم الشان کلام جو آج تک اس شاخوں کی زبان پر ہے. آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب وہ کلام سنتے ہیں. وہ کلام کیا ہے؟ اج سکھ متراں دی بدھیری ہے, لو لو وچ شوق چگیری اے, کیوں دلڑی اداس گھنیری اے, کیوں نینا لائیاں اج جھڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں. عاشقان رسول پیر مہر علی شاہ صاحب کی اس عاجزی کو دیکھتے ہوئے آخر میں یہ کہا کرتے ہیں, مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں. بہرحال یہ بڑا پرسوز مقام ہے. ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہوتی ہے, بارگاہ رسالت میں وہ التجا پیش کرتا ہے کہ اسے بھی دیدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب ہو جائے. ایک عاشق رسول کو اس مقام پر جاگتی آنکھوں سے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. ہم بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں
مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کریں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مل کر استغاثہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اور یقیناً آپ سب کے دل بھی مچل رہے ہوں گے اس در پر حاضری کے لیے۔ آئیے آپ کی نیت سے ہم یہ دعا یہاں موجود کھڑے ہو کر رہے ہیں۔ جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اس پاک دربار کی یہاں حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے۔ اس پرسوز مقام پر ہم دعا کرتے ہیں، اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب پر تو کرم فرمایا، ان کے صدقے ہم پر بھی نگاہ کرم ہو جائے۔ آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ شعر تھا لاؤ رخ تو مخلد برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھڑی گالی سناؤ میٹھن، جیڑی وادی ہمرا سن کریاں۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ حضور کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کم بیک ٹو دا پوائنٹ، اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر مزید کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا جو ہے وہ کیا مبارک انداز پڑھنے کا تھا ان کی زندگی میں، اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے، شامل کریں، اس کو سنائیں، حضور نے کیا فرمایا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد شریف سے گزرنے لگے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد نماز میں تلاوت کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی تلاوت سننے کے لیے رک گئے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے ان کی تلاوت۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھا کہ ہم جان لیتے یہ صحابی کون ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ جو بندہ اس بات کو پسند کرے کہ وہ ویسا تر و تازہ قرآن جیسا نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کرے تو اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کی طرح تلاوت کرے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تو ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگنے لگے نماز سے فراغت کے بعد۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مانگو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا تلاوت قرآن کرنے کا ایسا انداز تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف قرآن ان سے سیکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، تو آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں سناؤں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کوئی اور پڑھے اور میں سننے والا ہوں، کسی اور سے سنوں۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا اور کسی کو جو ہے وہ شرمندگی سے بچانا، یہ اسلام کے اندر ایک بڑا محبوب عمل ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے اندر اس کا جو ہے وہ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسواک بھی بنایا کرتے تھے۔ ایک بار یہ پیلو کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسواک بنا رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی موجود تھے، تو ہوا کی وجہ سے نا پنڈلی سے کپڑا جو ہے اٹھ گیا ان کے، تو اب وہ چونکہ دبلے پتلے تھے، بہت زیادہ فربا نہیں تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ پنڈلیاں پتلی پتلی دیکھ کر نا بعض صحابہ کرام علیہ رضوان بے اختیار جو ہے نا وہ ہنسی نکل گئی ان کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں کسی کو اس کی اہمیت کو بیان کرنا اور شرمندہ ہونے سے بچانے کا مبارک انداز جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، اور پھر فضیلت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کمزور اور پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسو مت،
ارشاد فرمایا یہ قیامت کے دن جبل احد سے بھی زیادہ میزان کے اندر وزنی ہوں گی. اللہ اکبر. یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حافظ صاحب جی آپ دیکھیں اس روایت کے اندر، آپ دیکھیں جی کہ ایک تو پنڈلیوں کی اہمیت یہ کون بتا سکتا زیادہ وزنی ہے جی، ان کا جو ہے معاملہ وہ میزان میں زیادہ بھاری ہے، کون بتا سکتا ہے؟ جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی یہ پیالہ بھاری ہے یا موبائل بھاری ہے، تو اگر مجھے پیالے کا اور موبائل کا وزن معلوم ہوگا تو میں بتاؤں گا نا بھئی یہ پیالہ بھاری ہے اور موبائل ہلکا ہے، یا موبائل بھاری ہے پیالہ ہلکا ہے. تو یہ جو فرمان ہے نا حضور کا، یہ حضور کا فرمان بتا رہا ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کیا ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں، اور دونوں میں سے وزنی کیا ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں، اس پر شہادت آئے تو وحیو اثر کی ہے. اللہ 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 اللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے. جی آپ سب کنٹینیو کریں قرآن کریم کے حوالے سے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وجہ ہے کہ آپ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق جب گفتگو فرمایا کرتے تھے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان آپ بیٹھ کر گفتگو فرما رہے تھے. کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی. جب آپ اٹھ کر گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت ایک صحابی نے کہا تھا خدا کی قسم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا سب سے بڑھ کر، حضور دنیا سے اس حال میں تشریف لے کر گئے کہ قرآن کا سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا بندہ ہمارے درمیان یہ چھوڑ کر گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تلاوت قرآن سے بڑا شغف تھا آپ کو، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اور یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ترہ امتیاز ہے. اور الحمدللہ رب العالمین ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کو قرآن و سنت پر عمل کرنا، ان کے فہم کے مطابق جو لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں، انہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو احادیث مبارکہ لیتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. اور ایک مقام پر آپ نے ان کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا تھا کہ جو ایک حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام سے متعلق، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عظمت اور رفعت کو امام رافعی حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے میں استنباط فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عظمت اور رفعت کو بیان فرمایا تھا کہ یہ وہ ہیں جو سفر و حضر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالد بھائی قرآن کریم کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اگر اہمیت دیکھی جائے اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان حضرات صحابہ میں سے ہیں جو قرآن کریم کے حافظ تھے. ماشاءاللہ. خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی 70 صورتیں اس وقت حفظ کر لی تھی اور میں دہراتا رہتا تھا جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی کے عالم میں تھے. اللہ 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 اللہ. اس وقت 70 صورتیں فرماتے میں نے حفظ کر لی تھی اور انہیں دہراتا رہتا تھا. کیا بات. تو ایک تو یہ بھی انداز ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اسے قرآن حفظ کرنے کی سعادت مل گئی ہے تو وہ قرآن سے وابستہ رہے، قرآن کریم کو پڑھتا رہے، دہراتا رہے اور اس میں کوتاہی نہ کرے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالخصوص حافظ قرآن کے لیے، یہ خود حافظ قرآن تھے اور اس قدر کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاوت خود سنا بھی کرتے تھے. ایک واقعہ قبلہ عدنان چشتی بھائی نے بیان فرمایا، اور ایک واقعہ یوں بھی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے لوٹ رہے تھے، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ان کو ملاحظہ فرمایا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، ان کی تلاوت سنتے رہے اور پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس طرح قرآن پڑھے جس طرح رب نے نازل کیا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا کرے. پھر یہ بات ہوئی تو بڑا پیارا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا، اور اس وقت حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے.
महीना जमात लुखरा का है, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी तज़किरा हो जाए तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु और ये हजरात सहाबा, इनका प्यारा अंदाज और इन्होंने दिलजोई का अंदाज सलमान भाई मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखा। यानी हुजूर के साथ ये दोनों सहाबा हैं और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत बयान कर रहे हैं जो उनके सामने नहीं है बल्कि इन दोनों के सामने है। अगले दिन क्या हुआ, हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रात को तो हम गुजर गए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में ये बात इरशाद फरमाई। कहा जब सुबह हुई ना तो मैंने चाहा कि मैं अब्दुल्ला इब्न मसूद के पास जाऊं और इनको ये फजीलत बता दूं कि हुजूर ने तुम्हारी यूं तारीफ बयान की है। कहते हैं मैं इनके पास गया तो बात बयान करने ही लगा था तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुझसे पहले उन्हें वो बात बयान कर चुके थे। फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब मुझे ये कहा ना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि अबू बकर सिद्दीक इस बात को आपसे पहले बयान कर चुके हैं तो फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने कहा कि ये शख्स हमेशा खैर के काम में मुझसे सबकत ले जाता। अल्लाह अल्लाह, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का प्यारा अंदाज हुआ करता था। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज़ कुरान के बारे में कुछ इरशाद फरमाते हैं, उसको मैं बयान करता हूँ। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान को चाहिए कि जब लोग सो रहे हों तो वो अपनी रात की हिफाजत करे कि इसमें जाग कर कुरान मजीद की तिलावत करे, अल्लाह अकबर, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करे, हरगिज़ उससे गफलत ना करे। फिर कहते हैं जब लोग खा पी रहे हों तो वो अपने दिन का ख्याल रखे यानी रोज़ादार हो। जब लोग खुश हो रहे हों तो वो अपने गम को याद करे, फिक्र आखिरत को याद करे। कहते हैं जब लोग हंस रहे हों तो वो आंसू बहाए, जब लोग बाहम मिलजुल रहे हों तो वो खामोश रहे, और जब लोग तकब्बुर का शिकार हों तो जिसके दिल में कुरान हो उसे क्या अंदाज इख्तियार करना चाहिए। फरमाया जब लोग तकब्बुर का शिकार हों तो वो खुशू और खुजू इख्तियार करे। नीज हाफिज़ कुरान को चाहिए कि वो रोने वाला, गमज़दा, हिकमत व बुर्दबारी, इल्म व इत्मीनान वाला हो, और उसे चाहिए कि वो खुश्क रूह, गाफिल, शोर मचाने वाला, चीखो पुकार करने वाला ना हो और ना ही सख्त मिजाज हो। माशाअल्लाह, ये वो उयूब जो बंदे की शख्सियत को डिमोलिश करते हैं और इसके वकार को गिराते हैं, उन चीज़ों से हाफिज़ कुरान की शख्सियत को पाक होना चाहिए। ये बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की याद में रहने वाला हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला हो। और एक और फरमान इनका है, ये फरमाते हैं कि मुझे फारिग शख्स नापसंद है, फारिग शख्स मुझे नापसंद है कि जो ना तो दुनिया के किसी काम में मसरूफ होता है ना ही आखिरत के किसी अमल की तरफ जाता है। तो बंदे को चाहिए कि अपने बुजुर्गों के तरीके को देखे, और अगर अल्लाह तबारक व ताला ने बिलखुसूस ये तौफीक अता फरमाई है कि उसे कुरान हिफ्ज करने की सादत मिल गई है तो फिर वो कुरान को भूले नहीं, क्योंकि अगर कुरान को याद करके भुला देगा तो ये भी अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी का एक सबब है। अजाब जो है अलग बयान किए गए हैं। अल्लाह महफूज फरमाए हमें अपने अजाबों से और हम पर रहमत का साया फरमाए, हमें अल्लाह तबारक व तआला खैर की तौफीक अता फरमाए। यहाँ जो आपने मदनी फूल समात फरमाए हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक अंदाज भी आपने देखा है, और आप देखें कि इनकी मुबारक इस ज़िंदगी की झलक जो खालिद भाई ने बयान की है, ये जो तारीफ़ का मामला जो है वो बताने के लिए वो पहुँचे। हम ज़रा अपने आप पर गौर करें, हमारे माशरे में क्या होता है, अगर हम में से कोई बंदा किसी की तारीफ़ बयान कर रहा है उसकी गैर मौजूदगी में, तो क्या हमने कभी जाके किसी को बताया कि फ़लाँ बंदा तुम्हारी यूँ एप्रिसिएशन कर रहा था, तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था? अगर बताया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बताया तो इस पर गौर की हाजत है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ अगर कि नेगेटिव बात किसी की है तो वो पहुँचाने में तो पहले नंबर पर आना है। हमने क्या अच्छा ये कहा, वो जो कहा वो सुन लिया, उसके साथ अपना मसाला ऐड किया, मसाला ऐड करने के बाद अगले बंदे के ऊपर लगा के वो बहतान बन रहा है तो बनता रहे, वो गीबत बन रही है तो बनती रहे, वो चुगली बन रही है तो बनती रहे, यानी मेरे कब्र में अजाब लाने का सबब बनता है तो बनता रहे, लेकिन मैंने ये काम जरूर करना है। और इसमें एक अजीब जो है वो इब्तिला है, तुम्हारे बारे में फलां यूं कह रहा था, फलां ने यूं कहा, फलां ने यूं किया, फलां ऐसे तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। आप अगर पहले नंबर पर कोई नेगेटिव बात किसी ने आपके सामने कर ही दी है तो उसको समझाया ही जाए, समझा दें आप, ठीक है। अच्छा,
اگر اس کر ہی دیے کسی کے بارے میں، کوئی بات بول ہی دی ہے، غصے میں بندہ بعض اوقات بول دیتا ہے، ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ ایشوز بھی بن جاتے ہیں، لیکن اب آگے اپنا مسالہ لگا کے اور اس کو بنا کے اگلے بندے کو بتانا وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو کیوں لڑائی خام خواہ ایسے جو ہے وہ کسی کی کروانی ہے؟ تو ہم معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم نے اس پر بھی غور کرنا ہے۔ گھر میں ایک افراد رہ رہے ہیں تو یہ اس پر غور کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بھائی بھائی کو لڑا رہے ہیں، بہن بہن کو آپس میں لڑا رہے ہیں، یا جو بھی مطلب گھر میں ساس بہو کا معاملہ بنا رہے ہیں، تمہارے بارے میں یہ بولا تو اس نے یہ کہا، تو اس نے یہ کیا تو اس نے وہ بنایا۔ پہلے نمبر پر تو چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائیں، پہلی بات ہے۔ اور پازیٹیو بات اگر آپ کسی کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ آپ دوسرے کو بتائیں، تاکہ محبت میں جو ہے یہ اضافہ ہو، اور نفرتوں کا جو ایک دور پھیل رہا ہے اور سگے رشتہ داروں کے اندر جو ایک دور پھیل رہا ہے نفرتوں کا، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ نفرت پھیلانے میں اور جو رشتہ دار جن کے اندر اسلام نے محبت اور پیار کا جو ہے وہ تعلق بنایا ہے، رکھا ہے، ان کے اندر پھوٹ ڈلوانے میں اور ان میں نفرت کا بیج بونے میں بہت بڑا ہاتھ یہ جو مرچ مسالے والے ہیں ان کا ہے، جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ غلط فہمی، مدنی چینل کے ناظرین، یہ چھوٹا سا لفظ ہے، غلط اور فہمی، یہ دو جو ہے نا الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن اس کا جو نقصان بعض اوقات ہوتا ہے نا، ویسا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب پھر زندگی میں بندہ اس کا جو ہے نا وہ مداوع نہیں کر سکتا۔ یہ اس پر بھی غور کی حاجت ہے راشد بھائی۔ جی، غلط فہمی، افواہیں پھیلانا، یہ تو ویسے ہی مومن کے اخلاق جو ہیں اس سے خارج بات ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر اعتماد نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندے کے اپنے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر کان دھرے۔ تو کوئی بھی بات کی جا رہی ہے، اولن تو اس کا ریفرنس ہونا چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر ریفرنس کے ساتھ بھی کوئی بات کر رہا ہے اور وہ بات کسی مسلمان کے بارے میں ہے اور اس بات کا تعلق مسلمان کی عزت سے ہے، کہ اگر اس کو مزید اچھالا جائے گا، مزید اس کو پھیلایا جائے گا تو مسلمان کی عزت مجروح ہوگی، گھر کا ماحول خراب ہوگا، آپس میں وہ رشتہ دار جن کے ساتھ اسلام نے اس نے سلوک کرنے کا درس رکھا ہے ان میں پھوٹ ڈل جائے گی۔ تو کچھ چیزیں فلٹر بھی بندہ کر ہی لیتا ہے، کر ہی دے، سمجھا ہی دے، کچھ ضبط کرنے کی بھی ہوتی ہیں، بعض باتوں کو درگزر بھی کیا جاتا ہے، ان سے چشم پوشی بھی کی جاتی ہیں۔ بعض معاملات ہیں جہاں پر وہ شرعی معاملات ہوتے ہیں تو وہاں انویسٹیگیشن ہوتی ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ انسان خود فیصلہ کرنے والا منصف بن جائے اور کسی کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ اور مطلب وہ ایک چوپال لگا لے اور وہ کر لے۔ لڑائی میں جو ہے نا ججمنٹ کے اندر جلدی نہ کریں، لڑائی کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اور بڑی ہی ایک اچھی پیاری بات ہے کہ اگر میں گھر میں رہ رہا ہوں، میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار جو میرے قریبی عزیز میرے محرم ہیں، ان میں سے اگر کوئی میرے ساتھ کوئی ایسا انداز اپنا لیتا ہے جو اس کو نہیں اپنانا چاہیے، تو مجھے دل بڑا کر کے معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، درگزر کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، اور اچھی نیتیں لے آئیں کہ میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں، میرا رب بھی مجھے معاف فرمائے گا۔ حافظ صاحب اگر یہ انداز آ جائے تو میرا خیال ہے زندگی گھر ہمارا جو ہے نا پرسکون ہو جائے گا، ہمارے رشتے جو ہیں یہ بڑے پیارے بن جائیں گے۔ یقیناً قوت برداشت اور ایک دوسرے کو معاف کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہمیں بندے کو اس طرف ذہن بنانا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ذہن رکھیں تو انشاءاللہ الرحمن واقعی دل کے اندر بہت سکون، گھر کے اندر اطمینان اور چین نصیب ہوگا۔ اور جو محبت پیار والی بات ہو، جو بڑھانے والی ہو، وہ دوسرے کو کم از کم بتائی جائے۔ ایسی چیز، بلکہ شریعت اسلامیہ ہمیں رشتوں کو نبھانے میں، لڑے ہوئوں کو ملانے میں، ایسی باتیں جو خلاف توقع، خلاف واقع ہو جو بات، اس کو بھی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسلام میں اس قدر اہمیت ہے محبتوں کو قائم رکھنے کی، رشتہ داریوں کو قائم رکھنے کی۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ اور یہ یہاں ایک اور مدنی پھول بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین، غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ محبت کو فروغ دیا جائے گا، محبت کو عام کیا جائے گا اور محبت کو پھیلایا جائے گا، اور انہی سلاسل کے اندر پھیلایا جائے گا، انہی جو ہے وہ معاملات کے اندر پھیلایا جائے گا جن سیاق و سباق کے اندر ہمیں شریعت اسلامیہ نے محبت کو پھیلانے کا، محبت کو بڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، محبت ہونی چاہیے، زندگی میں ہونی چاہیے، اور ایسی بات کرنی چاہیے جس سے محبت بڑھے، لیکن کن میں؟
ان میں جن میں محبت بڑھانے کا شریعت اسلامیہ نے ہمیں حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے. اگر شریعت کی خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے کہ جہاں جس طرف جانے سے ہمیں اللہ رسول نے منع کیا ہے کہ یہاں محبت والا معاملہ جو ہے نا یہ نہیں کرنا، تو وہاں نہیں ہونا چاہیے. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے ہمارے رب کی؟ ہم بندے ہیں رب کے، ہم غلام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کریم کے حکم کے مطابق گزاریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، باتیں انشاءاللہ اچھی سیکھتے رہیں گے، اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے متمتع اور فیض یاب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. واسطہ غوث الورا کا، واسطہ غوث الورا کا، حضرت احمد رضا کا، واسطہ غوث الورا کا، حضرت احمد رضا کا، اور میرے مرشد پیا کا، رخ بدل دو ہر بلا کا. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ، یا سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام، دو سلام. صلی اللہ تعالی علی محمد.